آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی طاقتور پیغام پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ پیغام ایک قدیم قوم کو دیا گیا تھا، لیکن اس کے اسباق آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو دی گئی پکار کا ایک مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہو کس سے رہی ہے؟ قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے اور تفسیر کے مطابق اس سے مراد پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اچھا، تو اس تجزیے میں ہم 5 اہم نکات پر نظر ڈالیں گے۔ ایک الہی عہد، ایمان کی دعوت، دیانتداری کا تقاضا، ایمان کے ستون، اور آخر میں ایک ایسی وارننگ جو سب کے لیے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس ساری بات کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک خاص معاہدے پر رکھی گئی ہے۔ یہ خدا اور اس قوم کے بیچ ایک مقدس عہد تھا جو ان کے تعلق کی بنیاد بنا۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ اس وعدے کی 2 طرفہ نوعیت ہے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، بلکہ ایک باہمی عہد ہے، یعنی تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ ذمہ داری اور تعلق کی ایک بالکل ہی مختلف سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس عہد کی یاد دہانی کے بعد اب بات ایمان لانے کی دعوت تک پہنچتی ہے، اور یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں، بلکہ پچھلے پیغام کی ہی ایک کڑی ہے۔ یہاں سمجھنے والا نقطہ تسلسل کا ہے۔ اس نئے پیغام کو کسی پرانی روایت کو ختم کرنے والے نظام کے طور پر نہیں، بلکہ ان کی تصدیق کرنے والے ایک تسلسل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک بہت سخت وارننگ آتی ہے کہ اس سچائی کو معمولی فائدے کے لیے مت بیچنا۔ تفسیر بتاتی ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ طاقت ہو، پیسہ ہو یا کوئی عہدہ۔ پیغام بالکل صاف ہے کہ ابدی سچائی کی قیمت ان دنیاوی چیزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہیں سے اس پورے حصے کا سب سے بڑا چیلنج سامنے آتا ہے، یعنی فکری اور روحانی ایمانداری کے لیے ایک زبردست پکار۔ ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں، یہ مسئلے کی جڑ کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ قرآن صرف جھوٹ بولنے سے منع نہیں کر رہا، بلکہ سچ میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرنے سے بھی روک رہا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ کبھی کبھی آدھا سچ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور پھر قرآن ایک بہت ہی تیکھا، چپتا ہوا سوال کرتا ہے جو اس منافقت پر سیدھا حملہ ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کی جائے، لیکن اپنا عمل اس کے بالکل برعکس ہو۔ تو ٹھیک ہے، مسئلے تو بتا دیے گئے، اب حل کیا ہے؟ تو قرآن یہاں ایک پورا فریم ورک دیتا ہے، ایسے اعمال کا ایک مجموعہ جن سے سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے ضروری طاقت مل سکے۔ تو حل کیا بتایا گیا؟ بہت ہی عملی اقدامات۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی وہ لازمی خیرات جو مال کو پاک کرتی ہے۔ یہ ایمان کی بنیادیں ہیں۔ اور جب بھی راستے میں مشکلات آئیں تو 2 بہت ہی طاقتور چیزوں سے مدد مانگو: صبر اور نماز۔ تفسیر صبر کی جو تعریف بتاتی ہے نا، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ صرف پیسیولی انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکٹیو، اندرونی مضبوطی اور ثابت قدمی ہے جو انسان کو اپنے مقصد پر قائم رکھتی ہے۔ یہ آیت عبادت کے بارے میں 2 بالکل مختلف سوچ کو سامنے لاتی ہے۔ ایک طرف یہ ایک بوجھ لگ سکتی ہے، لیکن جو سچے دل سے ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے سامنے جواب دہی پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے نماز ایک ضرورت بن جاتی ہے، طاقت اور تعلق کا ایک ذریعہ، نہ کہ کوئی بوجھ۔ اور آخر میں تفسیر اس پوری بات کو ایک بڑے کینوس پر لے جاتی ہے۔ یہ سمجھاتی ہے کہ یہ خاص تاریخ آخر بیان کیوں کی جا رہی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں سنایا جا رہا، اسے ایک مثال کے طور پر، ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ جب کوئی قوم خدائی ہدایت سے منہ موڑ لیتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ ماخذ کے مطابق اس ساری گفتگو کے پیچھے 4 بڑے مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے آخری مقصد شاید سب سے اہم ہے۔ یہ نئی مسلم امت کے لیے ایک واضح وارننگ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کی غلطیوں سے سیکھیں اور انہیں ہرگز نہ دہرائیں۔ تو آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بھی کوئی مقدس کتاب ایک قوم کی کہانی سناتی ہے تو وہ سبق اصل میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ تاریخی قصے کس طرح ہر آنے والی نسل سے بات کرتے ہیں؟